اور باقی ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. ان کی تو فلمی ایکٹر بھی خود کہہ رہی ہیں کہ یہ گندا انسان ہے. اس لیے ہم نے ان سے کہا تھا آپ یہاں نہ آیا کریں, اگر یہاں آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے. وہ یہاں آئے تو ہم نے ان سے کہا آپ یہاں سے نکل جائیں. اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ جو فاسق فاجر ہو یعنی دین دشمن ہو تو اس کے ساتھ ہمیں سختی کرنی. صرف یہاں مفتی عبدالقوی نہیں ہے, مفتی عبدالقوی جیسے لاکھوں علماء اور ہیں, ان کو بھی جو ہے کوڑے لگنے والے ہیں. یہ جو سارے کے سارے ہمارے سیاستداں ہیں بڑے بڑے جمعیت کے اور سپاہی صحابہ کے, بڑی بڑی گاڑیاں پھر رہے ہیں, کروڑوں کی گاڑیاں لے کر پھر رہے ہیں. اسلام بھی جنگ تو ہے نہیں. یہ صرف نعرہ تکبیر کو, اللہ اکبر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی. ان کو نعرہ تکبیر صرف یاد آتا ہے صرف جب کوئی لڑنے کا وقت آتا ہے, ورنہ ان کو نعرہ تکبیر ان کی زندگیوں میں تو ہے ہی نہیں. ہے آپ فلسطین میں ہمارے بچوں کا خون ہو رہا ہے, روزانہ خبریں آ رہی ہیں, اتنے شہید اتنے شہید, کھانے کو بیچارے برتن لے کے بھاگ رہے ہیں, پانی کے لیے بھاگ رہے ہیں. اور ہمارا جتنا میڈیا نا وہ سارے مزاحیہ پروگرام کر رہا ہے. اس میں ادھر عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں, ادھر مرد بٹھائے ہوئے ہیں, ادھر عشق کے اشعار ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے المؤمنون کجسد واحد, ہم یہ جسد واحدہ ہیں. اسلام تو کہتا ہے نا ہم ایک جسم ہے. تو کیا آپ کے بچے ہسپتال میں ایمرجنسی میں ہوں, آئی سی یو میں ہوں, تو آپ یہ مزاحیہ پروگرام کریں گے جو ویسے ناجائز بھی ہیں اور کہہ لگا رہے ہیں؟ اور کوئی میرا خیال ہے چینل ایسا نہیں جس کے ایسے پروگرام نہ ہو. دنیا من رہی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست انس خان, اور آپ دیکھ رہے ہیں نورس میڈیا پلس. اس وقت میں موجود ہوں لال مسجد میں. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, مولانا عبدالعزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ٹرینڈ کر رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ بات کریں گے, اور سچویشن آپ نے دیکھی ہے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا احسان. جی مفتی صاحب, ایک ویڈیو بہت سرکل کر رہی ہے جس میں آپ نے یہاں سے نکال دیا تھا. کیا کہیں گے یہ وہ کیا ہوئی تھی بات, کیا کس طرح آپ کو پتہ چلا؟ آپ یہاں تو موجود بھی نہیں تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے نا, جو پاکستان کا نظام ہے وہ یہود و نصارہ کا, انگریزوں کا نظام ہے. اور انگریزوں کا جو نظام ہے وہ ایسے بہت سارے افراد پیدا کر رہا ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں, جو نعوذ باللہ اسلام دشمنی کر رہے ہیں. ان میں علماء کی ایک بڑی تعداد بھی ہے جو اسلام دشمنی پر اتری ہوئی ہے. انہی اسلام دشمنی پر جو اترے ہوئے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب بھی ہیں. ان کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوام تک جانتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اور کوئی پاکستان کا ایک دارالفتہ اسے کہتے ہیں جہاں پر فقہا ہوتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں, کوئی ایک بھی ان کی تائید نہیں کر رہا. کسی ایک دارالفتہ نے اس کی تائید نہیں کی. جبکہ الحمدللہ میرے موقف کی حمایت پاکستان, ہندوستان, پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ان کا ایک موقف تو یہ ہے کہ نکاح مسیار جائز ہے. نکاح مسیار کا مقصد ہوتا ہے جیسے شیعہ نکاح متع کا قائل ہے, حالانکہ وہ نکاح متع نہیں ہوتا. دیکھیں نکاح شریعت یہ کہتی ہے پوری زندگی کا معاہدہ, پوری زندگی کا معاہدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ چند دن کا معاہدہ ہو. اب اگر آپ متع کر لیں گے تو اگر اولاد ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو پھر بیچارہ بچی ہوگی, اس کی ذمہ داری بن گئی, اور شوہر تو گیا, اور جو متع کرنے والا. ایسے ہی نکاح مسیار میں بھی ہوتا ہے کہ چند مہینے چند سالوں کے لیے ہوتا ہے, جیسے عرب کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں کہ آپ نے چند سال کے لیے شادی کر لی اور اس کے بعد جو بچوں کو کون سنبھالے گی, عورت کی ذمہ داری بن جائے گی اور آپ چلے جائیں گے. تو وہ غلط ہے. اور پھر یہ کہ یہاں سے جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں, دبئی میں, قطر میں, دوحہ میں, سعودی عرب میں نکاح مسیار کرتے ہیں, تو چلے وہ تو نکاح مسیار کرنے کا, عورتیں کیا کریں گے؟ آخر ان کی بھی تو خواہشیں ہیں نا. اللہ نے ایک فطری نظام بنایا نا, دونوں طرف ہے نا. جیسے مرد کو خواہش ہوتی ہے عورت کو بھی خواہش ہوتی ہے. اب عورت بیچاری کیا کرے گی؟ وہ تو بیٹھا وہ وہاں نکاح مسیار کر رہا ہے, تو یہاں عورتیں کیا کریں گی؟ آپ اسی دیکھیں جو مفتی عبدالقوی ہٹا کٹا بنا ہوا ہے, اب اس کی 70 سال عمر ہونے لگی ہے. وہ یہی ہے کہ وہ دبئی کے اندر ادھر گیا, کبھی چکر لگا رہا ہے, کبھی وہاں چکر لگا رہا ہے, کبھی ہوٹلوں میں ہے. ورنہ اگر اس پر بوجھ ہوتا نا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی. جو بیچارے آپ جائیں نا, جو بیچارے آج کل تو 40-50 سال میں لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں, جو بیچارے کماتے ہیں ان پر بوجھ ہوتا ہے. تو اس سے اس کا جو نکاح مسیار کا موقف ہے وہ بھی غلط ہے. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ جی شراب حلال ہے. ایسے ہی جیسے کہ نسوار ہے وہ بھی نشہ کرتی ہے, اور بعض جو پان ہے وہ بھی نشہ کرتے ہیں.
تو ہمارا موقف تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ہر چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ خمر ہے، اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ تو ایسے ہی شراب بھی حرام ہے، ایسے ہی اگر پان نشہ کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو ایسے ہی ناجائز ہے اور نسوار ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سارے آپ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، اور باقی ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، ان کی تو فلمی ایکٹر بھی خود کہہ رہی ہیں کہ یہ گندا انسان ہے۔ اس لیے ہم نے ان سے کہا تھا آپ یہاں نہ آیا کریں، اگر یہاں آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے، وہ یہاں آئے تو ہم نے ان سے کہا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ جو فاسق فاجر ہو یعنی دین دشمن ہو تو اس کے ساتھ ہمیں سختی کرنی چاہیے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ تو یہاں پر موجود نہیں ہے اور آپ آئے ان کو بولے کہ چلے جاؤ، نہیں گئے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا، تو آپ کو کس نے بتایا کہ وہ یہاں پر بیٹھے، اور اگلی خلاف اگر آتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بات یہ کہ دیکھیں یہ تو مسجد ہے، مسجد میں تو بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، نمازیوں کی ایک بڑی تعداد آتی جاتی رہتی ہے، وہ دیکھتی رہتی ہے۔ تو ہمارے ایک نمازی نے دیکھا، مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا جی وہاں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا پھر ان کا تھوڑا علاج ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ویڈیو کو بنائی، تو بعض اوقات ویڈیو کا مقصد تربیت ہوتا ہے۔ اب اگر خالی میں یہ کرتا ہوں تو اوروں کی تربیت نہ ہوتی ہے۔ ابھی صرف یہاں مفتی عبدالقوی نہیں ہے، مفتی عبدالقوی جیسے لاکھوں علماء اور ہیں، ان کو بھی جو ہے کوڑے لگنے والے ہیں۔ یہ جو سارے کے سارے ہمارے سیاستداں ہیں بڑے بڑے، جمعیت کے اور سپاہی صحابہ کے، بڑی بڑی گاڑیاں پھر رہے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں لے کر پھر رہے ہیں، اور قوم بیچاری قسم پرسی کی حالت میں۔ اکیلے ان کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو سب کو چیک کرتے تھے کہ بھئی اثاثے چیک کرتے تھے۔ میرے اثاثے بھی چیک کریں، میں کہتا ہوں آئیے، مفتی عبدالقوی کے اثاثے بھی چیک ہونے چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اثاثے بھی چیک ہونے چاہیے، اور بنوری ٹاؤن کے محتمم، دارالعلوم کے محتمم، اور ایسے ہی سپاہی صحابہ کے بڑے بڑے جتنے علماء ہیں ان سب کے اثاثے چیک ہونے چاہیے، اور ان کی گاڑیاں بھی چیک ہونی چاہیے۔ اتنے آپ کہاں سے پیسہ لائے ہیں؟ غریبوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور یہ بڑے بڑے اثاثہ ہیں۔ تو یہ تو صرف ابتدائی صرف ایک چیز تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا سارا اس وقت آپ ہمارا جو میڈیا ہے، فلسطین میں ہمارے بچوں کا خون ہو رہا ہے، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، اتنے شہید، کھانے کو بیچارے برتن لے کے بھاگ رہے ہیں، پانی کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور ہمارا جتنا میڈیا ہے نا وہ سارے مزاحیہ پروگرام کر رہا ہے۔ اس میں ادھر عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، ادھر مرد بٹھائے ہوئے ہیں، ادھر عشق کے اشعار ہو رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے المؤمنون کا جسد واحد، ہم یہ جسد واحدہ ہیں، یعنی اسلام تو کہتے ہیں نا ہم ایک جسم ہے۔ تو کیا آپ کے بچے ہسپتال میں ایمرجنسی میں ہوں، آئی سی یو میں ہوں، تو آپ یہ مزاحیہ پروگرام کریں گے جو ویسے ناجائز بھی ہیں اور کہہ لگا رہے ہیں؟ اور کوئی میرا خیال ہے چینل ایسا نہیں جس کے ایسے پروگرام نہ ہو، کیا دنیا کیا سما، اور سارے پروگرام ایسے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان سب کو کوڑے لگنے والے، اور انشاءاللہ عن قریب وہ وقت آ رہا ہے، صرف مفتی عبدالقوی نہیں، جو علماء ضرورت سے زائد اثاثے رکھیں گے، گاڑیاں رکھیں گے، ان کو کوڑے لگیں گے، یا تو ختم کریں، اور ضرورت سے زائد کھانے کھاتے ہیں۔ اور ایسے ہی وہ لوگ حکمراں، میں تو سمجھتا ہوں زرداری صاحب کو کوڑے لگنے چاہیے، ان کے اثاثے چیک ہونے، اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ یہ بلاول ہاؤس کہاں سے بنا ہے؟ ان کے جو مزار ہے، صرف مزار آپ دیکھیں نا، مزار وہ یہ اربوں روپے کا ہے، وہ کہاں سے بنا ہے؟ غریب کو تو غریب بیچارے کے پاس جو ہے وہ اپنا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے مزاروں کے پیسے ہیں، اور زرداری کے پاس پیسے، اور شہباز شریف کے پاس پیسے، اور مریم نواز کے پاس پیسے، اور یہ سارے کے سارے لوٹ رہے ہیں، اور ہمارے جرنیل بھی لوٹ رہے ہیں، اور یہی حال پوری قوم، اب ان کے دیکھا دیکھی پوری قوم لٹیری بن چکی ہے۔ آج ایک مزدور بھی لوٹتا ہے، اس کو پتہ ہے اوپر والے لوٹتے، کہتے ہیں میں کیوں نہ لوٹوں؟ تو جو بڑے ہیں ان کو لوگ نمونہ اپنا بناتے ہیں۔ تو اس لیے صرف مفتی عبدالقوی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کوڑے لگنے چاہیے، یہاں میں کہتا ہوں کوڑے بہتوں کو لگنے چاہیے۔ یہاں ایک جو ہے نظام آنا چاہیے قرآن و سنہ کا، اور قرآن و سنہ کی روشنی میں جو قرآن و سنہ سے تجاوز کرے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حدود اللہ سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے، اور اس کو کوڑے لگنے چاہیے۔ جی لاسٹ 2 سوال کروں گا، مفتی قوی صاحب کو کیا پیغام دیں گے کہ آگے مطلب جس طرح بھی یہاں پر تو نہ ہے، آگے ان کے لیے کوئی پیغام ہے؟ اگر یہ سدھرتے اور معافی مانگتے ہیں تو پھر ان کے لیے پھر یہاں آنا ضروری ہے؟ دیکھیے اسلام میں ایک مباہلے کا راستہ ہوتا ہے، مباہلے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، تو شریعت کہتی ہے مباہلہ کیا جائے، اور مباہلہ یہ ہے کہ ہم دونوں جمع ہوں، میں اپنے بیوی بچوں اور خاندان کو لے کر آؤں،
اور آپ اپنے بیوی بچوں اور خاندان کو لے کر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ مجھے زمین پر دھسا دیں، اور وہ بھی یہ کہے گا، دعا کرے گا کہ یا اللہ میں حق پر ہوں، اگر میں غلطی پر ہوں تو یا اللہ مجھے زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر چلے جاؤں۔ تو آئیں، میں اپنے بچوں، میں نے آج صبح بھی بیان میں کہا ہے کہ میں ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہیں، اور کسی دارالفتہ نے ان کی تائید نہیں کی، کوئی ایک دارالفتہ پاکستان کا، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، وہ ان کی تائید کر دے کہ جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، خود وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی میں ان کا جو ہے عمران خان کے بعد دوسرے نمبر کا ہوں، اگر عمران خان کے بعد دوسرے نمبر کا مفتی عبدالقوی ہے تو پھر ہماری تحریک انصاف کو کیا بنے گا؟ اس لیے وہ ان کو فارغ کرے وہاں سے، ہم تو یہ گزارش کریں۔ اچھا، آپ نے دیکھا پاکستان اور انڈیا کا جنگ تھا جس میں کچھ انہوں نے جب حملہ کیا انڈیا نے، وہ انہوں نے ٹارگٹ جو کیا وہ مدرسے کو ٹارگٹ کیا، جو کہ باولپور میں مظہور اثر صاحب کا جو مدرسہ اس پر ٹارگٹ کیا۔ پھر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو پاک فوج اس پر ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے جب بھی ہم کریں گے تو مدرسوں کو ٹارگٹ کریں گے۔ مودی صاحب کو کیا پیغام دیں گے، اور جب بھی وہ کہتے مدرسہ اور کشمیر پر حملہ کریں گے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو جنگ آپس میں ہو رہی ہے یہ اسلام کی جنگ تو ہے نہیں، یہ صرف نعرہ تکبیر کو، اللہ اکبر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان کو نعرہ تکبیر صرف یاد آتا ہے صرف جب کوئی لڑنے کا وقت آتا ہے، ورنہ ان کو نعرہ تکبیر ان کی زندگیوں میں تو ہے ہی نہیں۔ آپ ان کی وضاحت دیکھیں، ہماری فوج کی وضاحت انگریزوں والی، اگر ان کے یہ بیج نہ ہو نا، بیج یہاں جو پاکستانی چھوٹا سا بیج ہوتا ہے ان کا اور ہندوستان کا بیج نہ لگا ہو، آپ کسی بچے سے کہیں کہ پہچانو ان میں سے کون پاکستانی ہے کون ہندوستانی ہے، وہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، اور کون امریکی ہے کون پاکستانی ہے۔ یہ صرف بیجوں سے اپنا سارا وضاحت بتاتے ہیں۔ سارے یہود و نصارہ کا طرز ہے، ان کے سارا لباس یہود و نصارہ کا، ان کا شکل یہود و نصارہ کی۔ مودی نے تو پھر داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے؟ بوڑھے تو ہو چکے ہیں۔ یہ داڑھی تو قرآن و سنت کا حکم ہے نا، تو یہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ صدر صاحب کیوں نہیں رکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب حافظ ہیں تو داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ آپ داڑھی رکھیں نا۔ تو یہ جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے یہ قومیت کی جنگ ہے، اور قومیت کی جنگ سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ ہمیں جو جنگ ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسی لیے 99% وہاں کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی یہاں کھڑے ہیں، اور آپس میں ہم لڑیں گے 10 غریباں ہو جائیں گے، ہمارا ہی نقصان ہوگا دونوں طرف مسلمانوں کے۔ اس لیے ہم اپنا مقصد پہلے واضح کریں، پہلے ہم پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کریں، اور جو قرآن و سنت کے نفاذ چاہتے ہیں مجاہدین ان کو آزادی دیں۔ پاکستان میں سخت پابندی ہے اس وقت مجاہدین پر، اور لاکھوں مجاہد یا تو شہید ہو چکے ہیں یا لاپتہ ہوئے ہیں۔ تو آپ ان کو آزادی دیں، آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور آپ اپنا مقصد واضح کریں، اور مقصد کیا ہو؟ قرآن و سنت کا نظام ہو۔ قرآن و سنت کا نظام ہوگا، ہم حکومت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہاں ویسے ہم ہندوستان سے جنگ کریں گے لیکن ان کے ساتھ نہیں، چونکہ ان کا مقصد میں فرق آ جاتا ہے، نیت کی بات آتی ہے نا کہ نیت انسان کی کیا ہے۔ ان کی نیت قومیت کی نیت ہے، اور اب اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہاں لڑائی کی، اور لڑانے کرنے کے بعد ایک جشن منا رہے ہیں، اور اس میں بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ شریعت میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ابھی تو آپ نے فتح کی نہیں ہے، اور اگر فتح ہو بھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی پوری تاریخ اسلامی دیکھ لیں، انہوں نے ایسے جشن نہیں منائے۔ ابھی تو آپ نے ابتدائی تھی کہ آپ نے حملہ کیا ہے، کچھ سخت حملہ کیا ہے، تو اتنا سخت آپ نے جو کیفیت بنائی یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، جزاک